رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ ابراہیم آیت نمبر 6 سے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا اپنی قوم سے کہ یاد کرو نعمت اللہ کی وہ نعمت علیکم جو تم پر تھی اذ انجاکم جب نجات دی اس نے تمہیں من آل فرعون آل فرعون سے یسومونکم وہ پہنچاتے تھے تمہیں سوء العذاب سخت عذاب۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت یاد دلا رہے ہیں تاکہ وہ نعمت کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کریں۔ وہ نعمت کیا تھی کہ اس نے فرعونیوں کے بہت بڑے عذاب سے انہیں بچا لیا، جس کا تفصیلی تذکرہ یہاں ہو رہا ہے، پہلے بھی کئی بار ہوتا رہا ہے۔ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر تھی۔ نعمت یاد کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نعمت کو ذہن میں رکھ کے اللہ کا احسان ماننا اور پھر اس کا شکر گزار بننا۔ کب نعمت ہوئی؟ اذ انجاکم جب نجات دی اس نے تمہیں من آل فرعون آل فرعون سے، فرعون اور اس کا پورا لشکر، یسومونکم سوء العذاب وہ پہنچاتے تھے تمہیں سخت عذاب۔ قوم بنی اسرائیل کو انہوں نے غلام بنا رکھا تھا اور پھر ان سے جبری مشقت لیتے تھے، ان سے بڑے بڑے بھاری کام کراتے، پتھر اٹھواتے اور بڑے بھاری کام، اور اس کے ساتھ ساتھ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ اور وہ ذبح کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، یعنی تمہاری بیٹیوں کو۔ اب یہ کتنا بڑا عذاب تھا۔ ایک تو پوری قوم کو انہوں نے یرغمال بنا رکھا ہے، غلام بنا رکھا ہے، اور دوسرا پھر ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے ہیں، بیٹیاں باقی رکھتے ہیں، یعنی ان کی جو افرادی قوت ہے وہ ختم کر رہے ہیں، ان کے مردوں کو ختم کیا جا رہا ہے، صرف عورتیں ہی عورتیں باقی ہیں۔ یہ کتنا بڑا ایک اور طرح کا عذاب۔ اور پھر عورتوں کو اپنی باندیاں بنا لینا، پھر ان کو اپنا غلام بنانا۔ دیکھیں ایک وقت تھا کہ یہ قوم بنی اسرائیل مصر میں کس شان سے آئی تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے، جب وہ ادھر مصر میں آئے تھے اور پھر وہ بادشاہ بنے اور پھر قوم بنی اسرائیل وہاں آباد ہوئی۔ لیکن جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو چھوڑا تو پھر معاملہ الٹ ہونے لگ گیا۔ کہاں شان و شوکت تھی اور کہاں اب ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ اور بالکل ایسے ہی آج امت مسلمہ کے ساتھ ہو رہا ہے کہ یہ وہ امت ہے جسے خیر امت کہا گیا ہے، تمام امتوں میں سے بہترین امت، جن کا مقصد یہ تھا آنے کا اخرجت للناس، لوگوں کی خاطر آئے تھے یہ، کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، دین کی دعوت دیں۔ لیکن جب اسی امت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پس پشت ڈال دیا، دین کو چھوڑ دیا، اسلام صرف نام کا رہ گیا، تو اب پوری دنیا میں کہیں مسلمان کی عزت نہیں ہے، مسلمان پس رہے ہیں، پٹ رہے ہیں۔ یہی حال بنی اسرائیل کا ہوا۔ تو فرمایا تمہیں سخت عذاب پہنچاتے تھے، ذبح کر دیتے تمہارے بیٹوں کو، زندہ چھوڑ دیتے تمہاری بیٹیوں کو۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ
اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بڑی۔ عذاب کون پہنچا رہے ہیں؟ فرعونی، جو خود اللہ کا باغی ہے، جو خود اپنے آپ کو رب کہتا ہے، جو رب کو اصل حقیقی رب کو مانتا ہی نہیں، عذاب وہ پہنچا رہا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں یہ آزمائش ہماری طرف سے تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ طرح طرح سے آزماتا ہے۔ بعض اوقات دشمن چڑھ دوڑتا ہے، یہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے۔ بعض اوقات اپنے حکمران وہ نالائق ہوتے ہیں، وہ اسلام سے دور ہوتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ انسان کے اپنے کرتوتوں کی سزا ہوتی ہے۔ تو دیکھیں اندر آپ بات سمجھیں، عذاب فرعونی پہنچا رہے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں آزمائش تمہارے رب کی طرف سے تھی اور عظیم بڑی آزمائش تھی۔ اس سے بڑی آزمائش اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ جو بھی بیٹا پیدا ہوتا ہے اس کو ذبح کر دیتے ہیں، بیٹی کو کچھ نہیں کہتے، عورتیں ہی عورتیں باقی ہیں، مرد ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ، اور جب اعلان کیا تمہارے رب نے کہ البتہ اگر شکر کیا تم نے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو ضرور زیادہ دوں گا میں تمہیں، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور البتہ اگر نہ شکری کی تم نے، ان عذابی لشدید، تو پھر بے شک میرا عذاب البتہ سخت ہے۔ اب یہ سب کے لیے اعلان ہے، اوپر ایک خاص قوم کا تذکرہ اور پھر عام اعلان کہ سب کے لیے یہی قانون ہے اللہ کا، صرف ان کی بات نہیں۔ تم بھی اگر شکر کرو گے اور ملے گا، نہ شکری کرو گے سخت عذاب آئیں گے۔ انہوں نے بھی نہ شکری کی اللہ کی۔ ایک وقت تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا اعزاز دیا تھا، فضلتکم علی العالمین، تمام جہانوں پہ ان کو فضیلت بخشی تھی، جیسے اب تمام جہانوں پہ فضیلت امت مسلمہ کو ہے۔ اس دور میں تمام جہانوں پر فضیلت بنی اسرائیل کو تھی، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی، اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہ کیا، تو نتیجہ وہ ذلیل و رسوا ہو گئے۔ اور اب اللہ کا وہی اعلان ہے سب کے لیے، اور جب اعلان کیا تمہارے رب نے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ البتہ اگر تم نے شکر کیا تو میں ضرور تمہیں زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے نہ شکری کی تو پھر بے شک میرا عذاب البتہ سخت ہے۔ اب اس میں قانون یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر شکر انسان کرے گا تو اسے اور ملے گا، اگر نہ شکری کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئیں گے، سزائیں آئیں گی۔ اب شکر ہوتا کیا ہے اور نہ شکری کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو، نعمت کا صحیح استعمال کرنا، یہ شکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بھی نعمت دی ہے، اس کا صحیح استعمال یہ شکر ہے، اور اس کا غلط استعمال یہ ناشکری ہے۔ ایک عام سی تعریف میں اس کا صحیح استعمال نعمت کا وہ کیا ہے؟ مثلا پہلے مرتبے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بھی نعمت دی ہے تو اپنے دل میں یہ عقیدہ بنانا اور یہ بات بٹھا دینا کہ یہ نعمت اللہ کی طرف سے ملی ہے، محض اللہ کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہوئی ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دی ہوئی نعمت کو اس کی فرما برداری میں صرف کرنا، یہ کیا ہے؟ نعمت کا شکر۔ اور اس کے برعکس اللہ کی طرف سے نعمت ملی لیکن انسان اللہ کو بھلا دے اور وہ کہے تو میرا کمال ہے، میں نے اس طرح کیا اور مجھے یہ چیز مل گئی ہے، اللہ کا احسان نہ سمجھے۔ یا پھر نعمت مل گئی ہے اور پھر اسی نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں لگاتا ہے،
اس کا صحیح استعمال نہیں کرتا، یہ بھی ناشکری میں آ جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر کتنا نعمتیں ہیں۔ ہمارے ایک جسم کو دیکھ لیں، جسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں رکھی ہیں، اور پھر اور دنیا کی نعمتیں ہیں، لباس ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، رہنے کو رہائش ہے، طرح طرح کی ان گنت نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو تم گننے لگو تو تم گن نہیں سکتے، تمہارے شمار سے باہر ہیں، ان گنت ہیں۔ اب بعض اوقات ایک چیز انسان سے چھن جائے، وہ سب کچھ بھلا کے اسی ایک کے پیچھے لگ جاتا ہے اور گلہ شکوہ شروع کر دیتا ہے، یہ فلاں چیز وہ تم اس سے چلی گئی اور میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو گیا، وہ باقی ساری نعمتیں ختم۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری میں آ جاتا ہے۔ تو شکر ادا کرو گے زیادہ دوں گا۔ کیا شکر ادا کرو؟ محض اللہ کا احسان سمجھو، اللہ کی دی ہوئی نعمت کا استعمال صحیح کرو، اللہ کی فرما برداری میں اس کی ہر نعمت کو لگاؤ۔ اور ناشکری کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان نہ سمجھنا، یا اسی کی دی ہوئی نعمتوں کو اسی کی نافرمانی میں لگا دینا۔ اب مثلا ایک وقت ہی دیکھ لیں، وقت اللہ کی طرف سے نعمت ہے، وقت کے ساتھ ساتھ صحت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اب ہم اللہ کا دیا ہوا یہ وقت جو زندگی کی صورت میں ہمیں ملا ہے، یہ زندگی نعمت ہے اللہ کی، زندگی کی صورت میں ہمیں جو یہ وقت ملا ہے، اور ساتھ ساتھ ہمیں موقع فراہم ہوئے ہیں، ہمیں صحت دی گئی ہے، ہمیں یہ زندگی گزارنے کے لیے تمام قسم کی ضروریات مہیا کی گئی ہیں۔ اب ہم اسی وقت کو کہاں صرف کرتے ہیں، ہمارے اوقات کہاں گزرتے ہیں؟ اگر اللہ کی فرما برداری میں گزر رہے ہیں تو یہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا ہو رہا ہے، اور اگر ہمارا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری میں لگ رہا ہے، اللہ کی نافرمانی میں لگ رہا ہے، تو پھر یہ اللہ کی ناشکری ہو رہی ہے نعمت کی۔ بعض اوقات انسان کو ایک نعمت ملتی ہے، وہ اس کا شکر ادا نہیں کرتا، لیکن وہ زیادہ کے چکر میں ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے اور مل جائے، اس کا شکر ادا کیا نہیں، اس کو اللہ کی فرما برداری میں لگایا نہیں، اور کہتے ہیں مجھے اور اس سے مل جائے۔ کہاں اور ملے گا؟ جب تک اللہ کی ایک دی ہوئی نعمت کا شکر ادا نہ کرے تو اور کیسے ملے گا؟ جبکہ وعدہ اللہ کا یہ ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور دوں گا، اور نہ شکری کرو گے تو پھر میرا عذاب ہے، پھر سخت ہے عذاب۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، اگر نہ شکری کرو تم اور وہ جو زمین میں ہے سب کا سب کے سب، اگر یہ پوری کائنات اللہ کی ناشکری بن جائے، فإن اللہ لغنی حمید، تو بے شک اللہ البتہ بے پرواہ ہے، وہ قابل تعریف ہے۔ پیچھے کیا آ رہا تھا؟ شکر ادا کرو، زیادہ دوں گا، نہ شکری کرو گے عذاب آئیں گے۔ آگے فرمایا یہ شکر جو ادا کرو گے اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو بے پرواہ ہے۔ اگر تم کیا پوری کائنات اللہ کی ناشکری بن جائے، وہ غنی ہے، اسے پرواہ ہی نہیں، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، اور پوری کائنات اللہ کے گلے کرنے لگ جائے، کوئی بھی اللہ کی حمد نہ کرے، وہ تب بھی حمید ہے، قابل حمد ہے، قابل تعریف ہے۔ یہ بات سمجھنے کی، کوئی بھی اللہ کی حمد نہ کرے، سب گلہ کرنے پہ اتر ہیں، وہ تب بھی کیا ہے؟ حمید، اس کی صفت ہی حمید ہے، وہ قابل تعریف ہے۔ اور پوری کائنات نہ شکری بن جائے، وہ غنی ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسی لیے شکر کرو گے اپنے لیے کرو گے، اللہ پر احسان نہیں ہوگا کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، ہم جو اچھائی کے کام کرتے ہیں، ہم جو لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، سیلاب زدگان وغیرہ کے ساتھ، تو یہ کسی پہ احسان نہیں ہے، نہ اللہ پہ احسان ہے۔ شکر کرو گے تمہارا اپنا فائدہ ہے، وہ تو بے پرواہ ہے۔ صحیح مسلم میں اس بات کی پوری وضاحت آئی ہے، اس بات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، اگر تمہارے پہلے تمہارے پچھلے انسان اور جن سارے کے سارے اس ایک دل کی طرح بن جائیں جو سب سے زیادہ متقی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت میں ایک ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہو جائے گا تم سب کے پرہیزگار بن جانے سے۔ اور پرہیزگار بھی کتنا؟ سب کے سب اس ایک دل کی طرح ہو جائیں جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ متقی ہم کسے کہہ سکتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یعنی مطلب یہ ہوا اگر بالفرض سب کے سب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بن جائیں تو اللہ کی بادشاہت میں ایک ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ تو ایسا بے پرواہ ہے، اسے کیا ضرورت ہے تمہاری عبادتوں کی، تمہارے تقویٰ کی، تمہاری نیکیوں کی۔ اور اگر تمہارے پہلے تمہارے پچھلے انسان اور جن سارے کے سارے اس ایک دل کی طرح بن جائیں جو سب سے زیادہ گناہگار اور مجرم ہے، جو سب سے زیادہ فاجر ہے، تو اللہ کی بادشاہت میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ سب سے زیادہ گناہگار اور مجرم اور فاسق اور فاجر آپ کسے سمجھتے ہیں؟ جی، ابلیس۔ یہ پوری کائنات میں جو گند ہے اسی کی طرف سے آ رہا ہے، وہی ہے سب کو مارنے والا گناہوں پہ۔ تو مطلب سارے کے سارے ابلیس کی طرح بن جائیں پوری کائنات، اللہ تبارک و تعالی کی شان میں، اس کی بادشاہت میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو ایسا بے پرواہ۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اگر تمہارے پہلے تمہارے پچھلے تمہارے انسان تمہارے جن سارے کے سارے ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان سب کو ان کی مانگ کے مطابق دے دے، تو اللہ تبارک و تعالی کی بادشاہت میں، اس کے خزانوں میں اتنا بھی کمی نہیں آئے گی کہ تم سمندر میں ایک سوئی ڈبو کے واپس نکال لو۔ سمندر کے مقابلے میں سوئی پہ جو پانی لگ کے آیا ہے اس سے سمندر میں کتنا کمی آئی ہے۔ فرمایا اللہ پوری کائنات کو اس کی مانگ کے مطابق دے دے، وہ سب مانگنے لگ جائے ایک میدان میں کھڑے ہو کے بیک وقت، اور سب کو مانگ مطابق مل جائے، اللہ کی بادشاہت میں، اس کے خزانوں میں اتنا کمی بھی نہیں آئے گی۔ وہ تو اتنا بے پرواہ ہے، اس لیے شکر کرو گے تمہارا اپنا فائدہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نہ شکری کرو گے، وہ غنی ہے، وہ بے پرواہ ہے، اور وہ ہر حال میں قابل تعریف ہے، کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔